کتنا بڑا غم کا دن ہے. ایک امام کی جو شہادت ہوتی ہے تو ظاہر امام بھی معصوم ہے، کائنات کا امام، ان کی شہادت ایک معمولی چیز نہیں ہے. اور جس امام کی عمر 28 برس، 28 برس کی عمر نہیں ہوتی ہے، 28 برس کی عمر میں زہر مل کر شہادت ہے امام. دیکھیے مسائل امام کے بہت زیادہ ہیں، اور وہ مسائل شہادت سے پہلے کے بھی بہت مسائل مسلسل امام کی نگرانی ہوتی ہے. کیونکہ اس امام کو زیادہ سختی تھی، زیادہ دشمن کی نظر کس لیے تھی؟ کیونکہ ان کے بعد بارہویں امام جن کے لیے حدیث رسول تھی وہ آگے ظلم کا خاتمہ کرے گا، اس کی حکومت ہوگی. تو اب کوشش تھی کہ کسی طرح، پہلے کوشش تھی وہ بارہواں پیدا نہ ہونے کا. جب پیدا ہو گیا اور ان کو کہیں سے یہ گمان ہو گیا، پتا چل گیا کہ وہ پیدا ہو چکے، تو انہوں نے کہا کہ کھانے کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے، اب ان کا کام ختم ہو گیا. اس وقت تک ان کا کام کھائے کو ٹائم میں رکھا گیا. 6 سال کی امامت ہے امام حسن عسکری، اور اس میں بھی آپ کا سارا ٹائم قید خانے میں گزارا. دسویں معصوم کا بھی زندگی کا کتنا حصہ اسی طرح گزرا، لیکن 11ویں معصوم کا سارا ٹائم امامت تھا. لیکن اس کے باوجود لیکن خدا کا جو نمائندہ ہوتا بہت طاقتور ہوتا، قید میں ہونے کے باوجود اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا، اپنا کام کرنا، اپنے فرائض کو انجام دینا، یہ فقط امام معصوم کا کام ہوتا. اب جب دیکھا نا انہوں نے کہ بارہواں پیدا ہو چکا ہے لیکن غائب ہے، تو انہوں نے کیا کرنے کا اختیار کیا؟ انہوں نے کہا زہر دو، 11ویں معصوم کو زہر دیا جائے. اور زہر کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ کون غیرت مند بیٹا ہوگا جو باپ کو رکھتا دیکھے گا اور غیرت میں رہے گا. کہ اس لیے زہر دیا جائے امام کو، کہ شہادت کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی غیرت مند بیٹا، اور ہوا بھی ایسا کہ جیسے ہی امام کو زہر دیا گیا، بارہواں امام غیبت کے پردے سے نکل گیا. اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ عمر 5 برس ہو گیا، 12ویں امام، اور جیسے ہی وہ غیبت کے پردے سے نکل کے آئے، 11ویں امام نے واپس بھیج دیا. کہا کہ دیکھو بیٹا، اس کا تو مقصد ہی نہیں ہے کہ تم صاحب ہو جاؤ، لیکن حکم خدا کیا ہے کہ تم غیبت کے پردوں میں لہٰذا واپس چلے جاؤ. تو امام کو واپس جانا پڑا. لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے پاس 2 حسن ہیں، 2 حسن. ایک حسن مشتبہ جو کہ اپنی آپ کی شہادت میں، ایک حسن عسکری. اب دونوں کو زہر دیا گیا، لیکن فرق ہمیشہ یاد رکھیں، امام حسن مشتبہ کو جو زہر دیا گیا وہ ایسا قاتل تھا کہ فوراً کلیجے میں وہ زہر ایسا تھا. لیکن امام حسن عسکری کو جو زہر دیا گیا وہ تیز نہیں ہے، وہ سلو پوائزن. کیوں؟ آہستہ آہستہ جگر کر کے، آہستہ آہستہ دم لیجیے. کیوں؟ تاکہ وہ جو امام غیبت کے پردوں میں ہے وہ اپنے باپ کو جب تراتا دیکھے تو وہ غیبت کے پردوں سے نکل جائے. کیونکہ کسی کا باپ اگر بستر مرگ پر پڑا ہو، وہ 1 دن صبر کرے گا، 2 دن صبر کرے گا، 3 دن صبر کرے گا، لیکن آخر تو باہر نکل کے آئے. 5 ربیع الاول کی جو تاریخ آئی تھی نا، لیکن کب کا زہر ملا ہوا، 5 ربیع الاول کی تاریخ جو آئی، تو اب امام کی حالت کیا ہو گئی؟ حالت یہ ہو گئی کہ امام اب بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھے. اور یہ بیٹھ کر، ہاں آپ کو پتہ ہے قیامت ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے. دندان شام میں جب جناب زینب نے سنتی نمازیں جب بیٹھ کر پڑھ رہی تھی تو سیدنا سجاد تعجب کرتے، ہماری شہزادی فاطمہ زہرا بصیرت ٹوٹ چکی تھی، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا بستر سے اٹھی، ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا دیتی نماز کے لیے. لیکن ہائے میرا پیارا معصوم، 5 ربیع الاول آئی، بستر پر نماز پڑھ رہے. لیکن عزیزانو جب 7 ربیع الاول آئی تو اب بستر پر بیٹھنے کی طاقت نہ رہی، اب لیٹ کے نماز پڑھ رہے. اور عزیزانو 7 ربیع الاول تھی،
تو جب امام نے پانی مانگا امام سے، یہ کربلا والوں کے دیکھیے سب ہر امام کربلا کو یاد کرتا ہے وقت شہادت، پانی مانگتا ضرور ہے مگر پیتا کوئی نہیں۔ سب کے سامنے جب پانی آتا ہے تو اپنی جد حسین کی پیاس، یار معصوم نے بھی پانی مانگا مگر ہائے حسین کہہ کے قصہ پڑھ کے چاند اپنے جد کو یاد کر رہے ہیں، ارے میرا دادا حسین پیاسا گیا، میں کیسے پانی پی لے جاؤں؟ اور جیسے ہی امام بستر پر گئے فوراً میرا بارواں امام تڑپ کر باغ کے سہارے ہو گیا۔ امام نے پھر پردہ غیبت پہ بھیجا، نہیں میرے لال، ابھی چند ہی لمحوں میں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا، تمہیں حکم خدا سے غیبت کے پردوں میں رہنا۔ کیسا عزادارہ حسین ظلم ہے۔ عزاداروں، دنیا کا دستور ہے نا کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے وارث کو فرصہ دیا جاتا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کس کو فرصہ جاتا ہے؟ آج کا فرصہ اپنے قریب کو جا رہا ہے، رسول خدا کو بھی جا رہا ہے، یقیناً فاطمہ زہرا کو بھی جا رہا ہے۔ بیوی آج آپ کا ایک اور بیٹا دنیا سے چلا گیا، آپ کے گھر میں صف عزا بچھی، لیکن یہ فرصہ امام زمانہ کو دیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں میرا امام کہاں میری انکل کہاں ہوگا، ساماخا میں ہوگا یا کربلا میں ہوگا۔ دعا کریں کہ ہماری صف عزا بنائے فرصہ لینے کے لیے۔ عزاداروں، جب آج ربیع الاول کو امام کو غسل و کفن دیا گیا اور جنازہ تیار ہوا، آج کا دن تھا، اور جب امام کے بھائی نے چاہا، جعفر نے چاہا کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے تو اب زمانے کے امام سے برداشت کرو۔ ایک مرتبہ غیبت کا پردہ چاند کر کے میرا امام سامنے آیا، چچا کا دامن پکڑا، کہا کہ چچا میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا اس لیے کہ بیٹا موجود ہے، بیٹے کی موجودگی میں کسی کو حق نہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھائے۔ آپ کو کربلا کا ایک بیٹا یاد آ گیا ہوگا جس سے بابا کا جنازہ پڑھا تھا، لیکن نہ وہ غسل دے سکا، نہ وہ کفن پہنا سکا، نہ وہ جنازہ اٹھا سکا، نہ وہ تدفین کر سکا۔ ارے وہ میرا مولا سجاد تھا۔ عزاداروں، ہم کا مقام ہے، آج زمانے کے امام کو غصہ دیے بغیر ہوئے۔ عزاداروں، جب گئے تھے نا سب لوگ امام کی تدفین کرنے کے لیے، 11ویں معصوم کی تدفین کے لیے سب گئے، سب گھر والے گئے، لیکن عزاداروں خیریت سے سب آ گئے۔ افسوس تو بہت تھا، لوگ عید بھی رہے تھے، لیکن کربلا والوں جیسا کوئی نہیں تھا۔ وہاں کربلا میں صرف ایسا ہی نہیں ہوا کہ حسین کا جنازہ تختے صحرا میں پڑا رہا، بلکہ گھر والے بھی لٹ گئے، خیمے جل گئے، چادریں لٹ گئی، اور صرف نہ کربلا میں لٹے بلکہ جب مدینے پہنچا تو قافلہ تو جناب ام کلثوم رو کے کہہ رہی تھی، اے لالا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، اے لالا کے مدینے ہم لٹ کے آئے ہیں، ہم تجھ میں رہنے کے قابل نہیں رہے۔ عزاداروں، جو سب عزا کو چاہتے ہیں، ہم تو بھی چاہتے ہیں سب عزا معصومین کو بلانے کے، اس لیے کہ بعد کربلا جب کوئی گیا سید سجاد کے پاس دعوت کی جا کر مولا ہمارے گھر آئیے گا، امام نے کہا بعد کربلا ہم کسی کے گھر نہیں جائیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ مولا آپ کو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ تب مجلس کر لو، ہم آ جائیں گے۔ لوگ مجلس کرتے تھے، امام سجاد آتے تھے، ایسے ہی مجلس ہو رہی تھی، امام سجاد تشریف لائے، اوپر پر بیٹھے، مسائل پتہ آپ کو کس کے پڑے؟ علی اصغر کے مسائل پڑے۔ بتائیے، جب ہم جیسے مولدار لوگ مسائل سناتے ہیں آپ دیا کرتے ہیں، وہاں امام مسائل بیان کر رہے ہیں، امام کیسا دل کیا ہو رہا ہوگا، لیکن امام رکے مسائل پڑھتے پڑھتے، ایک شخص ہوگا یہ کیسے دیا کر رہا، کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مولانا میں کیسے ہوں؟ اس نے کہا یہ بتا اگر یہ بچہ تیرے گھر کا ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو کیسا دریا معصوم کو چاہیے؟ غیروں کی طرح مت رویا کرو، جیسے غیر جنازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ جنازے ہمارے گھر میں اٹھ رہے ہیں، اگر ہم کہتے ہو نا کہ ہم سید ہیں، سادات ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم چاہنے والے، تو یہ جنازہ ہمارے گھر کا جنازہ ہے۔ امام نے یہی کہا چاہنے والے سے کہ اگر یہ بچہ تیرے گھر کا ہوتا تو تو کیسے روتا؟ اب جو دریا ہوا مجلس میں تو قیامت ہو گئی،
اسی لیے بتایا کہ ایک بےکس کو لیا کسی نے سوال کیا، امام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کے کربلا میں سب سے سخت گھڑی کون سی تھی، مشکل گھڑی کون سی تھی؟ بتایا آپ کو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا میرے بابا پہ وہ سمجھنا تھا شاید کہیں گے کہ جب میں نے عباس کے بازو اٹھائے، شاید جواب دیں گے کہ جب میرے بابا نے اکبر کی برچی کا پھل نکالا، شاید جواب دیں گے جب قاسم کا پامان لاشا اٹھایا، لیکن امام نے کیا جواب دیا کہ سب سے سخت وقت وہ تھا جب میرا بابا علی اصغر کو لے کے تھا۔ کہا مولا وہ کیسے؟ امام نے کہا کہ شریعت میں طریقہ ہے کہ جب مرنے والا آخری ہچکی لیتا ہے، شریعت کہتی ہے اسے پانی پلاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ کربلا کا ہر شہید جب آخری ہچکی لیتا تھا، حسین گردن موڑ لیتے تھے، اس لیے کہ پلانے کو پانی نہ تھا، مگر جب اصغر نے آخری ہچکی لی اور امام نے گردن موڑنی چاہی تو علی اصغر نے باہیں پھیلا کر کہا بابا گردن نہ موڑنا، بابا میری ماں کو بتانا میں نے ہنس کر دل کھایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ ہاتھوں کو بلند کر دے سب بھی کیا بھی کر ان آوازوں کو رحمت نازل کرنا، ان آنکھوں کے